میرے بھائی جو شیطان ہے نا وہ بڑا سیانا ہے. اب دیکھیں شیطان اگر آپ کے پیچھے لگے کہ میں نے اس بندے کو زنا کروانا ہے، اس بندے کو بدکاری پہ لگانا ہے، اس کو چور بنانا ہے، اس کو ڈاکو، کتنی محنت کا کام ہے. ابھی میں آپ کو آگے اگر یہ کہوں کہ یار آؤ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ ڈالیں گے؟ محنت کرے گا نا شیطان، محنت کرے گا، ایک وقت پہ شاید لے کے آ جائے آپ ڈاکہ ڈال دیں. شیطان یہ کہتا ہے کہ یار ایسا کام کریں کہ یہ محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، وہ قبول ہی نہ ہو. بڑا سیانا ہے. بڑی سننے کی بات ہے کہ ایسا کام کریں یہ توحید کے ساتھ، سنت کے مطابق، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کریں. اب زیادہ بات واضح ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا عمل ہی نہ قبول ہو، ایسا کوئی کام کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دو بھائیوں کی لڑائی کروا. کیونکہ شیطان علم رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو ہم تک تعلیمات پہنچائی ہیں. بخاری کی حدیث، صحیح حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے نبی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. وہ کہتے تھے میری خواہش ہے جب میرے عمل اللہ کے حضور جائیں تو وہ عمل روزے دار، روزے کی شکل میں میرے اللہ کے سامنے پیش ہو. اللہ آگے سے حکم دیتا ہے، سننے کی بات دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، اللہ یہ حکم دیتا ہے ہر مومن کو معاف کر دیا جائے، اس کے عمل کو قبول کر لیا جائے سوائے دو لوگوں کے. وہ کون ہیں؟ وہ دو مسلمان بھائی یا وہ دو مسلمان بہنیں جو آپس میں ناراض ہیں. جب تک یہ راضی نہیں ہوتے، صلح نہیں کرتے، ان کا عمل قبول نہیں کیا جائے. یعنی کہ آپ کی فائل جاتی ہے اوپر، ٹھپا نہیں لگتا، سائن نہیں ہوتے. آپ سوچیں اگر آپ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہیں اور آج رات کو مر جاتے ہیں، آپ کا عمل ہی نہیں قبول ہوا، شیطان جیتا کہ نہیں جیتا؟ وہ بھائی بولیں جیتا کہ نہیں جیتا؟ جیت گیا نا. اس لیے اب آپ کو نمازوں کے پیچھے لگنے کی ٹینشن نہیں ہے، اسے قبول ہی نہیں ہے. اس لیے اسلام میں صلح کروانا بہت بڑا عمل ہے. وجہ آپ نے ایک بندے کی سارے کے سارے اعمال کو بچا لیا ہے. وہ تو ڈوب گیا تھا، مر رہا تھا، آپ نے بچا لیا. اس لیے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. ایمان اور جھوٹ ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن صلح اتنا بڑا عمل ہے اس کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کو صلح زیادہ محبوب ہے کہ بندے کی طرف صلح کروا دو. اگر اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی جھوٹ ہی کہنا پڑے، وہ بھی کہہ کے صلح کروا دو، جوڑ دو ان کو. کیونکہ یہ جب ٹوٹیں گے ان کا عمل قبول ہے. عمل ہی نہیں قبول ہے میرے بھائی. رسول اللہ نے فرمایا 1 سال سے زائد جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے اس کا قتل کر دیا.